اور ساری زندگی الٹے الٹے قانون بناتا رہا. ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. باتیں کیا کرتا تھا؟ جب اجلاس ہوتا نا، قانون سازی ہوتی، تو کہتا کہ میں وہی بات کہوں گا جس میں تمہارا فائدہ. یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ قوم کے لیے. نعرے ہمیشہ سے سیاسی لوگوں نے بڑے خاندانی قسم کے لگائے. یہ سب میرا کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں. یہ سب کس کے لیے؟ میری صرف 25-30 ارب روپے کی 8-10 فیکٹریاں ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں نا وہ اس طرح کی بات کر رہے بزبان حال کرتے. میں نے تو صرف 25-30 ارب کی 8-10 فیکٹریاں بنائی، باقی سب کس کا ہے؟ عوام کا. تو بچا کیا بھائی؟ اچھا جو عوام کا ہوتا ہے اس میں بھی ان کو جو سڑکیں بھی بن رہی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اپنے ہی کھانچے چل رہے ہوتے ہیں اس میں. اللہ ڈامر بھی انہی کے سے خریدو، گٹر کے ڈھکن بھی انہی سے خریدو، سریا بھی انہی سے خریدو. عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے بھائی. اچھا ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا باہر والے بہت نیک ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. باہر والے بھی کم نہیں ہوتے. گورے کی جو کرپشن ہے نا وہ بڑے خاندانی طریقے سے ہوتی ہے، وہ چھچوری طریقے سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ کرتا بھی ہے بدنام بھی نہیں ہوتا. ہم لوگ چپل چور ہیں پکڑے جاتے ہیں، وہ چپل چوری نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ افریقہ میں اور غریب ملکوں میں سونے کی کانوں پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر وہاں کرپٹ حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں، الیکشن میں دھاندلیاں کروا کے کرپٹ لوگوں کو بٹھا کے پھر ان کرپٹ لوگوں کا سے ان کا بھتہ ہوتا ہے کہ جتنا گولڈ ہے ہم نکالیں گے اور تجھے اتنا پیسہ ملے گا. تو ایک شخص واحد ارب پتی بن جاتا ہے. تو گورا کہتا ہے کوئی بات نہیں، تیرے پاس اگر اربوں روپے بھی آ گئے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک اسٹیبل نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ سارا جس ملک میں سب سے زیادہ وسائل ہیں وہی سب سے زیادہ غریب ہے. آپ افریقہ میں جاؤ جہاں سے سونا نکل رہا ہے نا، ہیرے نکل رہے ہیں، ان جگہوں پہ کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں. یہ حال ان کا کس نے کیا ہے؟ یہ انہی قوموں نے کیا جن کو ہم دن رات سلوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ ہوتی ہیں ترقی یافتہ قومیں، یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ. او بھائی صاحب there are 2 types of چورز. چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے مہذب چور، وائٹ کالر والا چور. چرسی بھی چور ہوتا ہے، وائٹ کالر والا، کالر ہی نہیں ہوتا، اکثر بغیر قمیص کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ. اس کی چوری کم ہے، اس نے انسانیت کو نقصان کم پہنچایا ہے، لیکن پٹتا بھی ہے، بدنام بھی ہوتا ہے. اور ایک وائٹ کالر چور ہوتا ہے، جیسے بہن کو وراثت نہیں دو، آپ کروڑوں روپے کھا گئے اس کے، سوسائٹی میں بدنام ہوتے ہو آپ؟ بولو کوئی بدنامی ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ نہیں بھائی، اس کو لارے رپے دے کے پی جاؤ آپ، کاروبار کے نام پہ بیڑا غرق کر دو اس کے پیسوں کا. لیکن آپ چور بھی نہیں کہلاؤ گے. حالانکہ چرسی نے کتنے چرسیوں کی چوریاں کیا ہوتی ہیں. میں بیچارہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مزید نہ شروع کر دیں کہ وہ چپل چرا لیے یا وہ گلاسز، بائک کے پہلے نئے گلاسز لگتے تھے نا تو یوں کھول کے لے جاتے تھے. وہ میرے ساتھ تو ہوا ہے، 1-5 تھی، بائک کے گلاسز لگائے، فجر پڑھنے گیا، واپس آیا تو دونوں گلاسز شارٹ. تو چرسیوں کو بیچاروں کا دال پانی اسی سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کئی دفعہ چرسی پکڑے نا، چوریاں کر رہے تھے ان کی کالونی میں. کہہ رہے ہیں پھر میں تھک گیا چرسیوں کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے نا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا، میں نے کہا تم کیوں بار بار چوریاں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یار ہمیں سٹا لگانا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزار، تم جتنا مرضی مارو، وہ مار سے ہمیں تکلیف کم ہوتی ہے، چرس نہ ملنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا، ان کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا اور ان کی پڑیا باندھ دی میں نے کہ اب تم نے ہمارے ایریا میں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا ہے، چوری نہیں ہونے دینی، تمہاری چرس کا انتظام ہم کریں گے. کہہ رہے ہیں اس دن سے علاقے میں کیا ہو گیا؟ امن و امان. وہ چرسی خود ہی چرسیوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پڑیا مل جاتی ہے. اٹ از کالڈ پلاننگ.